ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے حدیث سفینہ کے متن کے حوالے سے بھی کچھ اشکالات موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح ہم نے حدیث حذیفہ کی مختلف متن کے بارے میں بات کی تھی جی کہ ایک ہی راوی سے جب مختلف متن آتے ہیں تو آپس میں کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا مختلف راویوں سے آئی تو کنٹرڈکشن ہو متن میں ٹیکسٹ میں تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے جی، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیلف کنٹرڈکٹری جو ہے وہ نریشن ہے. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں اسکرین پہ جب مسند احمد میں ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں، اچھا راوی ایک ہی ہے سفینہ، ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں خلافت جو ہے وہ میری امت میں کیا ہوگی، خلافت 30 سال تک، 30 سال ٹھیک. بالکل. اس کے بعد یہی روایت سنن کبریٰ میں ہے امام نسائی کی جی، اس میں بھی کیا الفاظ ہیں کہ میری امت میں خلافت صرف خلافت کا لفظ، ٹھیک ہے، یہ سفینہ جی راوی سے حدیث سفینہ ہی ہے، سفینہ ہی ہے بالکل. وہاں بھی کیا الفاظ ہیں، خلافت کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک ہوگی. ٹھیک ہے، جب یہ روایت جو ہے وہ مسند طیالسی کے اندر آتی ہے تو وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہے کہ خلافت میری امت میں کیا ہے 30 سال تک رہے گی بالکل. یہ ساری حدیث کی کتابوں میں مسند احمد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور مسند طیالسی میں. پھر اب آپ آئیں سنن ابی داؤد میں. سنن ابی داؤد میں جب آتا ہے تو کیا الفاظ ہیں، خلافت النبوہ، وہی سفینہ والی روایت ہے جی، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کہ خلافت نبوت جو ہے وہ 30 سال ہوگی. تو اب کنٹرڈکشن آ گئی بالکل کہ اس سے کیا مراد ہے، خلافت مراد ہے یا خلافت نبوت مراد؟ زیادہ تر روایات میں خلافت کے الفاظ آ رہے ہیں بالکل، خلافت نبوت کے الفاظ نہیں آ رہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یا ہمارا جو فریق مخالف ہے وہ انسسٹ کرے کہ جی نہیں ہم خلافت نبوت ہی مراد لیتے ہیں، اس صورت میں اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت اس کے ساتھ یہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے بالکل. ٹھیک ہے. ایک تو حدیث سفینہ خود جو ہے وہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے کس کے ساتھ، حدیث حذیفہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث حذیفہ کہتی ہے کہ خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے. ٹھیک ہے، حدیث سفینہ کہتی ہے کہ خلافت ہوگی یا خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی 30 سال تک بالکل. صحیح مسلم کی روایت کیا کہتی ہے کہ خلافت کب تک ہوگی، 12 خلفاء تک. اب کنٹرڈکشن آ گئی بالکل. تو دو روایتیں اگر آپس میں متعارض ہوں تو محدثین کیا کہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں نا بالکل. تو ترجیح اسی روایت کو آپ دیتے ہیں جو زیادہ مستند، زیادہ اتھینٹک ہے. تو بالکل بات ہے صحیح مسلم زیادہ اتھینٹک کتاب ہے، بالکل اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ وہ راجع ہے اور وہ روایت کیا ہے، مرجوع ہے. ایک طریقہ کار تو یہ، ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دونوں میں جمع کریں. ٹھیک ہے. علامہ البانی نے کہا کہ میں آپ کو جمع کر دیتا ہوں، آپ راجع مرجوع کی طرف نہ جائیں. اچھا، علامہ البانی نے اس کو جمع کیا. علامہ البانی نے کیسے جمع کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیث سفینہ میں ذکر ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا، وہ سنن ابی داؤد والی روایت بالکل. حالانکہ اس کے اکثر سندوں میں خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھا، خلافت ہی ہے بالکل. ٹھیک. لیکن چلیں ہم علامہ البانی کی بات لے لیتے ہیں کہ ایک جگہ پہ خلافت علی منہاج النبوہ آ گیا اور یہاں پہ کیا ہے، محض خلافت ہے. جی ٹھیک ہے. تو علامہ البانی نے کہا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی 30 سال تک. ٹھیک ہے. جو خلافت ہے وہ 12 خلفاء تک جاری رہے گی. اگر یہ جمع بھی آپ لے لیں، مرزا صاحب کا مقدمہ کیا ہے، اڑ جاتا ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے فوراً بعد کیا آ گئی تھی، ملوکیت. علامہ البانی کا مقدمہ یا اس جمع کا مقدمہ، اگر آپ اس طرح سے حدیثوں کو جمع کریں تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا کنکلوژن، کیا ریزلٹس برآمد ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد ایک اور دور آیا جس کو ہم کیا کہیں گے، ملوکیت، خلافت کا دور، نبوت کا دور، خلافت راشدہ کا دور، اور تیسرا دور کیا تھا، 5ویں خلیفہ سے لے کے 12ویں خلیفہ تک خلافت کا دور تھا، ملوکیت کا دور نہیں تھا. تو مرزا صاحب کا مقدمہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا. علامہ البانی صاحب کی جمع اگر ہم لے لیں، ٹھیک ہے، تو علامہ البانی صاحب کے نزدیک جو ہے وہ خلافت راشدہ کے بعد ایک اور دور آ گیا خلافت کا. بھائی خلافت تو مانو نا اس کو، ملوکیت تو مت کہو. بالکل. چلو محض خلافت کہہ دو، لیکن تھی تو خلافت نا. یہاں پہ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ 12 ملوک، خلیفہ کہاں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر جمع کر بھی لو تو پھر بھی جمع یہ نکلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں خلافت مراد نہیں ہے، یہ علامہ البانی کی یہ بات درست نہیں ہے. یہاں پہ محض خلافت مراد نہیں ہے، یہاں خلافت نبوت مراد ہے صحیح مسلم کی اس روایت میں. وہ کیسے، وہ آپ دیکھیں روایت کے متن کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ھذا الدین لا یزال ھذا الدین. کون سا دین؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دین ہے، جو دین چل رہا تھا، اور وہ کیا ہے، نبوت والا دین. بالکل. وہ کیا دین کیا ہوگا، عزیزم منیہ، وہ غالب رہے گا، کوئی اس کو مفتو نہیں کر پائے گا. کب تک؟
12 خلفاء. 12 ٹھیک. تو وہ دین یعنی دور نبوت والا دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا. ظاہر بات ہے 12 خلفاء کی پھر آگے تعین میں اختلاف ہو گئے, لیکن جتنے بھی شارحین حدیث آپ دیکھیں گے نا, انہوں نے 12 خلفاء کے جو نام گنوائے ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لازماً شامل کیا. کم از کم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لازماً شامل کیا. تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی کیا ہے, وہ دین کیا ہے, عزیزم منی ہے, تو وہ خلافت علی منہاج النبوت. پھر اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, اللہ کے رسول نے کہا لا یزال الدین قائما, دین قائم رہے گا. اور خلافت کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں کسی سے بھی پوچھ لیں وہ یہ کہے گا بھائی جس دور میں دین قائم تھا تو آپ اس کو کہیں گے خلاف. تو اللہ کے رسول نے کہا دین قائم رہے گا کب تک؟ قیامت قائم ہو جائے یا پھر 12 خلفاء تم کے اوپر گزر جائیں. ٹھیک ہے, اور وہ 12 کے 12 کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے. بالکل. تو کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حدیث جو سفینہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے حدیث حذیفہ سے, دوسرا صحیح مسلم کی روایت سے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ جمع کریں تو پھر بھی حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت راشدہ نہ ثابت ہو لیکن خلافت کا دور ثابت ہو جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ترجیح دیں صحیح مسلم کی روایت کو دوسری روایات کے اوپر, کیونکہ ان کی اسناد پہ بھی ہم نے بحث کر دی ہے کہ وہ کم از کم آپ کہیں کہ جی اگر آپ ضعیف نہ بھی مانے تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں مختلف ہی ہے, یعنی ان کی صحت اور ضعف میں کیا ہے اختلاف ہے, یا ان کے بارے میں بہت سارے جو ہے اشکالات ہیں. ٹھیک ہے, یا ان کے بہت سے سوالات ان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو صحیح مسلم تو پھر ویسے ہی اتھینٹک ہے, تو صحیح مسلم کو تو ہمیں لینا چاہیے. تو اس کی روایت کو آپ ترجیح دیں. تو اس کی روایت میں جو بیان ہوا ہے 12 خلفاء کا تذکرہ ہے, تو ظاہری بات ہے اس سے مراد کیا ہے, یہ خلافت علی منہاج النبوت, نبوت والی خلافت کا ذکر ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ راجح قول یہی ہے کہ یہاں پہ صحیح مسلم کی روایت میں خلافت علی منہاج النبوت کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد کہہ سکتے ہیں ہم؟ اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ